بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ بس سوچ کے بولو درمیان چلو. پہلا لفظ پہلا حرف کیا ہے؟ واو. اور کے معنی؟ چلو. اذا کیا ہے؟ ہاں یہ کوسا اذا ہے، الف والا ہے. کیا کرتا ہے یہ؟ بیسیوں بار بتائی گئی بات، یہ بیسیوں بار. آپ بولیے. اذا ہے نا، وہ واو کے بعد میں کیا ہے؟ اذا ہے. کیسا ہے؟ از بول کے رکا ہوا نہیں ہے وہاں، بعد میں الف بھی آیا. اذا ہے، اس کے معنی جب کے ہیں. تو یہ جب بھی آتا ہے کیا خاص بات رہتی؟ یاد کرو جب از میں ہو، جزم والے اس کے اوپر ہے، وہ اس میں نہیں ہے. ایسا اذا جب بھی آئیں گا، اور اگر اس کے بعد میں ماضی کا صیغہ ہوں گا، اس کے بعد میں کون سا صیغہ ہوں گا؟ ماضی کا صیغہ ہوں گا. تو ماضی کے معنی مضارع کے لیں گے، ماضی کے نہیں لیں گے. اب یہاں کیا ہے دیکھیے، اذا ضربتم. ضربتم کون سا صیغہ ہے؟ حضرت بولو میاں، بولو میاں. ضربتم اپنے حاضر جمع حاضر جمع ماضی غائب. پورا بولنا بھائی، پورا بولنا. جمع کا صیغہ ہے، ہاں، اور جو ہے کوسا ہے یہ؟ تم ہے نا، تو حاضر کا صیغہ ہے. جمع کا صیغہ حاضر کا صیغہ ہے. تو اس کے اب یہاں معنی کیا ہوں گے بولیے اب اندازہ. وا کے معنی اور اذا کے معنی جب ضربتم تم مارتے ہو. جب تم مارتے ہو، اس کے بعد میں کیا رہا؟ فی الارض، جب زمین میں تم مارتے ہو. مطلب کیا ہے اس کا؟ جب تم زمین میں سفر کرتے ہو. یاد رکھو، یہ بھی بات کئی دفعہ دہرائی گئی. ضربہ کے 3 معنی ہوتے بھائی. پہلا معنی مارنا، دوسرا معنی بیان کرنا، تیسرا معنی اگر زمین کے ساتھ آ رہا تو سفر کرنے کے معنی میں آتا. اب آپ کو ایک ہی معنی معلوم ہے تو جمتا نہیں، الٹا آپ مطلب ہی نہیں نکلتا کبھی. یہاں تو بھی پھر بھی نکلتا، چلو بھائی زمین میں مار رہے ہیں، مگر بس تو بالکل مطلب ہی نہیں نکلتا. اور جب تم لوگ زمین میں سفر کرتے ہو تو کیا بول رہے ہیں اللہ آگے دیکھیے آپ. فلیسا، تب لیسا بول تو نہیں، لیسا کے معنی نہیں. علیکم بولو درمیان کیا ہے؟ علیکم حاضر جمع نہیں، علیکم ہے کیا؟ تم پر. ہاں یہ کیا ہے؟ علا ہے، اس کو کیا لگا دیا؟ کم لگا دیا. علیکم تم پر. علیکم بولتے تم پر. جناحن کے معنی کیا ہے بھائی؟ گناہ. تو معنی کیا ہو رہا ہے دیکھیے یہاں. اور جب تم لوگ سفر کرتے ہو زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، تم پر لازم نہیں ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. گناہ نہیں، کس کا گناہ نہیں ہے؟ ان کے. تقصرو کا مادہ بولو بھائی، خاف صاد را. خاف صاد را مضارع کا صیغہ ہے تا. ہاں یہ اصل میں کیا تھا؟ تقصرونا تھا. تقصرونا جمع کا صیغہ تھا. یہ ان آیا دیکھیے، ان کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ نون گر گیا.
تو ان تقصرو کہ تم کمی کر لو من الصلاۃ، بس اتنے حکم ہے اللہ کا. جب تم سفر کر رہے ہوتے ہو، ہاں، تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم نماز میں تخفیف کر لو، کمی کر لو. کیا تمیم کر لو، کیا نہیں، کچھ پتہ نہیں، کچھ نہیں ہے بیان اس میں. صرف یہ ہے تم نماز میں کمی کر لو. ختم ہو گیا جملہ. اللہ کا حکم ہو گیا. اب اس کی تشریح کون کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. صرف کس کی تشریح قابل قبول ہے؟ بس. اگر قرآن کی تشریح معلوم کرنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیث کو دیکھنا پڑتا. تو اس میں آپ نے حکم دیا ہے کہ سفر تھوڑا آپ جو ہے 10 کلومیٹر کا سفر کر رہے ہیں، 20 کلومیٹر کا، تو اس کا نہیں ہے. یہ کم سے کم 48 مائلس 80 کلومیٹرس 80 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہونا، تو تب یہ رول اپلائی ہوگا. پہلی چیز. دوسری چیز، کمی کتنی کرنا؟ تو حضور کا ارشاد ہے جو 4 فرض نمازیں ہیں، جو 4 فرض نمازیں ہیں ان کو 2 رکعت کر کے پڑھ لو، آدھے کر کے. مغرب کی ہے نا وہ ہے، اور 3 ہے. 3 ہے تو نہیں، 3 پڑھنا پڑتا. ہاں، فجر میں 2 ہے، 2 پڑھنا پڑتا. وہ تو 2 ہی ہے. جو 4 نمازیں ہیں کون سے؟ ظہر، عصر، عشاء، بس 3. یہ 3 نمازوں میں رعایت کرنا ہے آپ کو. 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھنا. اور واٹ اباؤٹ سنت اور نفل؟ چھوڑ دینا، معافی ہے اس کی. آپ سفر میں ہیں تو کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ نمازیں کم کر لو. تو حضور کا ایکسپلیشن کیا دے دیا آپ کو؟ صرف 4 نمازیں جو فرض ہیں اس کو 2 کے طور پہ پڑھ لو، اور سنت اور نفل معاف ہے. البتہ واجب ہے تو پڑھنا پڑے گا. وطر واجب ہے نا، واجب نماز، فرض نماز. واجب بھی تقریباً فرض کے برابر ہوتی. اگر نماز چھوٹ گئی سفر میں، اس کو قضا کر رہے ہیں، تو جب وہی کرنا، وہی آدھا کرنا، آدھے کرنا. کیونکہ اکثر اب سفر پورا کر لیے، گھر کو آ گئے، کوئی بھی نماز نہیں پڑھے تو چھٹی ہوئی نمازیں پورے جو اجازت ہے آپ کی وہ آدھے پڑھنا، خالی فرض کے 4 کے بجائے 2 پڑھنا. اچھا، اب اس کے بعد میں پھر کیا بول رہے ہیں دیکھیے اللہ تعالیٰ. ان خفتم، اگر تم اندیشہ کرتے ہو، خوف رکھتے ہو. ان خفتم، یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، ان کی وجہ سے مضارع کے معنی آئیں گے. میں ان خفتم، اگر تم اندیشہ رکھتے ہو، ان کے یاد دیکھیے یہاں بھی کیا آ گیا بھائی؟ ان ہے نا. اب اس کے بعد میں دیکھیں یفتی نکم، نون ہے نا، تو یہاں نون کیوں نہیں گرا؟ بولو بھائی. یہ مادے کا حروف ہے نا صاحب، پہچان یا ہے نا، مضارع کا صیغہ ہے نا، یا ہے نا شروع میں. روٹ ورڈ اس کا، روٹ ورڈ کیا بولے؟ نون جو ہے روٹ مادہ کا ہے. ہاں، مادے کا ہے. یہ جمع کا صیغہ نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے؟ واو نون کی جمع نہیں ہے، یہ جمع کا صیغہ نہیں ہے. جمع کے صیغوں میں گرتا ہے، یہ جمع کا صیغہ نہیں ہوتا ہے. تو اس کا مادہ ہے فا تا نون، اور یہ ضربہ سے آتا ہے فا تا نون. اس کے 2 معنی ہیں. پتانا بول تو آزمانا، ایک معنی ہے
آزمانا. دوسرا معنی ہے تکلیف دینا. تکلیف دینا. تکلیف دینا بھی کیا ہے؟ آزمائشی ہے نا بھائی. تو یہ دو معنوں میں عام طور پہ آتا ہے. تو یہاں جو ہے تکلیف کے معنوں میں لینا ہے اس کو. ان خفتم، اگر تم خدشہ رکھتے ہو یا خوف رکھتے ہو کہ یفتینکم، تمہیں کیا کریں گے؟ تکلیف پہنچائیں گے. کون؟ الذین کفروا، جو لوگ انکار کیے، یعنی کافر لوگ. اگر کافروں سے آپ کو اندیشہ ہے کہ وہ لوگ آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، آگے بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ان الکافرین کانوا لکم عدو مبین، صاف طور پہ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بے شک کافر لوگ کانو ہیں لکم تمہارے لیے عدو مبین، یعنی کیسے ہیں؟ کھلے دشمن ہیں تمہارے. نہ صرف کافر بلکہ منافقین بھی ہے، اور مشرکین بھی ہے، اور ظالم بھی ہے. یہ سب یہ حکم تو شرط کے ساتھ ہے نا. ہاں یہ حکم جو ہوا نماز میں کم کرنے کی، اس میں شرط ہے نا کہ اگر ڈر ہے تب. ہم لوگ تو عام بھی کرتے ہیں نا بنا ڈر کے. بنا ڈر کے بھی نماز تو کم ہی پڑھتے ہیں نا سفر میں. ہاں، شرط کے ساتھ ہے نا حکم. نہیں اس میں آگے آتا ہوگا، آگے آئیں گے. اور یہ لوگوں کی فطرت ہے نا بھائی، آپ سفر میں کہیں بھی ہو، آپ کو تکلیف پہنچانا، ہاں، آپ کے ہر کام میں روڑے اٹکانا، یہ ان کا معمول ہے. ابھی تو اتنا مشکل ہو گیا. پہلے ٹرین میں سب نماز پڑھ لیتے تھے، اب تو ممکن ہی نہیں ہے. پہلے پلیٹ فارم پہ بھی نماز پڑھ لیتے تھے، وہ بھی ممکن نہیں رہا. عدو ان کے معنی کیا ہے بھائی؟ دشمن. مبینہ کی تشریح کرو. مبینہ کا مادہ بولیے. با یا نون صحیح ہے. میم کے اوپر پیج دکھ رہا ہے تو کس کا ہوگا؟ یہ افعال کا ہوگا. ہے انہیں افعال ملے گا تو آتا ہو. یہ سب کئی وقت آیا سو ہے. مبینہ بول تو وہ کھلا جو ہے دشمن، کھلے دشمن ہیں تمہارے. کون؟ کافر لوگ. پھر یہاں دیکھیے، پھر اذا کنتا، اب وہ سفر کا ختم ہو گیا. وہ اب کس کا بول رہے ہیں؟ ابھی اب حالت جنگ میں. یہاں سے کیا بول رہے ہیں؟ اب حالت جنگ میں. فَإِذَا كُنْتَ، اور جب. کنتا کیا ہے بھائی؟ کاف واو نون مادہ. کاف واو نون مادہ ہے. آخر میں تا زبر ہے. کس میں آتا کا تا زبر ہمیشہ؟ حاضر. ماضی واحد حاضر. ماضی واحد حاضر. اور کیسا آتا وہ؟ آخری حرف پہ زبر دے بعد جزم دے کے لگانا پڑتا ہے. آخری حرف پہ جزم دے کے لگانا پڑتا ہے. کیا ہے؟ کاف واو نون مادہ ہے نا. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ کانا ہو گیا. ماضی کیا ہو گیا؟ کانا ہو گیا. تو آخری حرف پہ کیا کریں گے؟ جزم دیں گے. کیا کریں گے؟ تا زبر ایڈ کریں گے. یہاں زبر آ گیا، جزم آ گیا. اس سے پہلے الف، یہاں واو تھا الف ہو گیا. یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ الف گر جائے گا. تو کیا ہو گیا؟ یہ جزم دے دیے. کا تو رہیں گا نا بھائی، کا تو رہیں گا. یہ کا کی یہاں مگر درمیانی حرف میں کیا ہے؟ یہاں کا ہے. تو کا کو جو ہے پیش لگا دیتے. کا کو کیا کر دیے؟ پیش لگا دیے. اذا کنتا، جب تم ہوتے ہو. حضور سے کہا جا رہا ہے جب آپ خود کسی جنگ میں شریک ہوتے ہو
جنگ میں حضور بھی موجود ہیں. ہاں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ, ان میں جنگ کے لوگوں میں آپ بھی شریک ہیں تو کیا کرنا ہے؟ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ. اقمتا بھی دیکھیے پھر وہی تا ہے, آخری میں زبر دکھ رہا ہے. اس کا مادہ کیا ہے بھائی؟ قاف واو میم, قاف واو میم. تو کیا ہے یہ کوسا ہے؟ بولو مادہ کیا ہے؟ باب افعال میں لے جائیے اس کو, کیا ہوں گا؟ اقامتن. اقامتن یعنی کھڑے ہونا, نماز کے لیے کھڑے ہونا. تو ماضی کیا ہو جائے گا؟ اقامہ ہو گیا ہے نا. ماضی یہ ہو گیا نا. اب ماضی کے اوپر کیا کرنا ہے؟ آخری حرف پہ کیا کرنا ہے؟ جزم دے کے تا کرنا ہے نا. یہ ہے نا بھائی. اب یہاں کیا ہو گیا بولیے؟ کیا ہے نا؟ اتنے ہوں گا یہ اقمتا ہوں گا. یہ دیکھ لیے, سمجھ میں آ رہا نہیں آیا تو پوچھو. اقامہ ماضی ہو گیا نا بھائی, اقامہ ماضی ہو گیا. تو وہ صیغہ بنائے تو آخری حرف پہ کیا کریں گے؟ جزم دیں گے. جزم دے کے تا لگا دیے تو کیا ہو گیا وہ؟ ہاں. یہاں کچھ گر رہا نہیں, قاف ہے نا. اقمتا لہم الصلاۃ, ان کے لیے آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے. فَلْتَقُمْ, یہاں دیکھیے یہ کی مادہ ہے, اس کے مختلف انداز میں نعرہ یہ وہی قاف واو میم. یہ لفظ کو پہچانیے. فَلْتَقُمْ, فا تو خیر جو ہے اضافہ ہے وہ غلط, لام تاکید نہیں ہوتا. بولو سوچ کے بولو. وہ لام امر ہے. ہاں لام امر ہے, وہ فا کی وجہ سے جزم آ گیا اس کو. لام امر کیا رہتا اصل میں؟ لام زیر رہتا. لام امر میں کیا رہتا؟ لام زیر رہتا. اب اس کی پوری تشریح کیسی رہیں گی بھائی؟ اب وہ یہ بھی مادہ کیا ہے؟ قاف واو میم. سادہ ہے سمجھو. تو یہ کیا ہوں گا؟ یہ قامہ یقوم. مضارع کیا ہو گیا؟ مضارع کیا ہو گیا؟ سمجھ آ رہا نا؟ ہاں یہ ماضی ہے, یہ مضارع ہے. یقوم ہے دیکھو یہ. اب اس کو لام امر لگا رہے ہیں. کیا رہتا ہے یہاں؟ لام زیر لی رہیں گا. تو آخر وہ کیا کر دیں گے؟ جزم دے دیں گے. آخر میں کیا کریں گے؟ جزم دے دیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ واو ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ یہ گر جائیں گا. اب یہ لام سے پہلے ایک فا بھی آ گیا. دیکھو اب فا آیا نا. فا آؤ یا واو آؤ,
اگر یہ لام کا زیر ہے تو یہ اس کو نکال کے اس کو جزم دے دیتے. اب یہ اصل میں پھر کیا ہوگا یہ الیقم تقم ہے نہیں فلتقم. تو اس کے معنی کیا چلیں گے یہ طائفۃ منہم. تو اس میں کیا ہے کیسا کر رہے ہیں بولے تو حضور بھی موجود ہیں, جماعت کھڑی کر رہے ہیں حضور. تو جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت مسلمان تو آدھے لوگ حضور کے پیچھے صف باندھ لیں گے. پورے لوگ نہیں آدھے لوگ صف میں کھڑے ہو جائیں گے, حضور کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. ہاں تو کیا یہاں بول رہے ہیں منہم, ان میں سے طائفۃ تو ایک جماعت, یعنی پورے لوگوں کو دو جماعت میں تبدیل کر دیے آدھے. تو اس میں سے آدھی جماعت جو ہے پیچھے کھڑے رہ جائیں گے. فلتقم تم کو چاہیے کیا بولیں گے یہ وہ جماعت ہے نا وہ تو یہ جو ہے وہ ہے دیکھیے طائفتن مونس کا صیغہ ہے نا. ایک جماعت جو ہے کھڑی ہو جانا چاہیے ان میں سے ماں کے معنی ساتھ کا بولتے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ آدھے لوگ جماعت کے طور پہ پیچھے کھڑے ہو جانا چاہیے. پھر اس کے بعد میں کیا بول رہے ہیں ول یاخذوا اسلحتکم. یہاں بھی وہی ہے دیکھیے واو ہے اور لام زبر ہے, لام تاکید نہیں ہوتا ہے وہی ہے یہ کسا ہے یہ امر ہے. ہاں یاخذوا مانے پکڑنا ہے نا. تم اپنے اسلحہ ساتھ رکھو, اتار دو مت, اسلحہ ساتھ رکھو. فَإِذَا سَجَدُوا جب تم سجدہ کر لو یعنی نماز پوری کر لو. مطلب کیا ہے سجدہ کر لو مطلب کو ہم کیا لیں گے ہاں نماز پوری کر لو. نماز پوری کر لینے کے بعد میں کیا کرنا فل یکونو تو یہ سب لوگ جو ہے پیچھے چلے جانا ہٹ جانا وہاں سے. یہ پوری جماعت جو پیچھے کھڑی ہوئی تھی وہاں سے ہٹ جانا ہو. فل یکونو یہاں بھی چاہیے آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے ہٹ جانا چاہیے پیچھے من ورائکم ان کے پیچھے ہٹ جانا چاہیے. جو دوسرے لوگ ہیں ان کے پیچھے چلے جانا چاہیے. فل تاتی یہ بھی وہی دیکھیے واو آیا پھر لام جزم والا ہے. یہ بھی کیا ہے لام تاکید نہیں ہوتا کیا ہے یہ بھی لام امر. یہ سب پورے جو جزم کے ساتھ آ رہے ہیں یہاں پہ. یاتی کا مادہ کیا ہے بھائی آتا یا عطا مانے آنا. عطا کے معنی کیا ہے آنا. تو مضارع کیا ہوا اس کا تا کے ساتھ بولو یہ دیکھو چھوڑے جو یہ عطا یہ ماضی ہو گیا. اور یہ وہ کیا ہو گیا بھائی مضارع کیا ہوں گا تاتی. تا مضارع کیا ہو گیا تاتی ہو گیا. اب اس کے اوپر کیا لگا رہے ہیں لی لگا رہے ہیں ہے نا لی لگا رہی ہے. تو کیا ہو گیا یہ کیا ہے یہ لی کے لام میں امر ہے. یہ آخری میں جزم آئے گا نا تو یہ یا گر جائیں گا. ٹھیک ہے آخری میں حرف علت ہونے سے تو یہ کیا بن گیا یہ
लिताती हो गया है ना। अब इसका जो वाव है क्या है मत वाव है, ये वाव लगा दिए तो ये जाएगा दे जाएगा। वलताती मिन वराई मलताती ताइफतुन उखरा, उखरा बोल तो दूसरी जो जमात थी आधे लोगों की, वो लोग आ जाना, वो लोग पहले के लोग जो है पीछे चले जाना। और जो दूसरे लोग को नहीं, ये उखरा लम युसल्लू, जो नमाज नहीं पढ़े ना भी हो, एक जमात पढ़ ली लम युसल्लू, तशरीह करो जनाब इसकी, लम यसल्लू की तशरीह। लम तो मालूम है आपको, लम किस पे आता है भाई हमेशा? मुजारे पे आता है। चलिए मुजारा या पेश वाला दिख भी रहा उसमें, तो क्या होगा ये? स्वात हाँ सही है, स्वात लाम वाव मादा है इसका। मादा क्या है? स्वात लाम वाव, स्वात लाम वाव। उसके बाद में क्या करना चाहिए? तफील में ले जाना। इसके बाद में किसको ले जा रहे हैं इसमें? तफील में। तो कोसा है आखिर में क्या है यहाँ? वाव है, नाकिस है। कोसा है नाकिस है, तो इसका मज़दर क्या बनेगा? वो चैप्टर देख लेना पड़ता आपको। तस्लीयतुन, तस्लीयतुन ये मज़दर हो गया। तस्लीयतुन के माने क्या है? नमाज़ पढ़ना। माने क्या है? नमाज पढ़ना। नमाज पढ़ना आ गया। अब ये मादा हो गया ना ये। अब इसका वो बोलो क्या होगा? माजी क्या होगा? बोलो सल्लू होगा, सल्ला होगा, ऐसा होगा सल्ला। या है ना सल्ला। मादा जो है इसमें मादे में वाव है, देखो ये वाव जो है या से बदल जाता, सल्ला माजी। फिर उसके बाद में क्या आएंगे? क्या करना है वहाँ? हाँ मुजारे है ना। अब या लेंगे ना भाई, युसल्ली क्या हो गया? मुजारे हो गया। अब इसको जमा बनाए तो क्या करेंगे? वाव नून का इजाफा करेंगे। या और वाव एक साथ आ गया तो या को क्या करेंगे? गिरा देंगे। यसुलुन्ना हो गया। अब यहाँ क्या कर रहे हैं? लम लगा रहे हैं। यहाँ उसके ऊपर जज़म मारा, ये वाव नून की जमा का यहाँ नून भी गिर जा रहा। वल ताती ताइफतुन उखरा लम यसुल्लू, वो नून जाके अलिफ का इजाफा कर दिए। देखिए तो जो लोग नमाज नहीं पढ़े थे पहले, एक पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में जमात हट गई बाजू, फिर दूसरी जमात आई तो उनके वास्ते बोले ये नहीं पढ़े थे ना पहले, अब वो पढ़ रहे हैं। उखरा बोल तो दूसरी जमात पढ़ रही। फल युसल्लू, तो चाहिए कि उन्हें नमाज पढ़े माँ का तुम्हारे साथ, दूसरी जमात भी नमाज पढ़ ले रही। वल याखुजू, अब यहाँ भी हुक्म दे रहे हैं कि जो है पकड़े रहो हज़रहुम, अपने हिफाजत का सामान, हिफाजत का सामान और असला, दो चीज़ें रहते भाई। एक तो दफ़ा करने के वास्ते जो चीज़ रहती वो हिफाजत की चीज़ क्या है? अब ज़रा पहन ले, ढाल पहने हुए हैं, ये वो सब जो है लगे में, को अचानक मार भी दिया तो अपने जिस्म को नहीं लगना,
وہ کیا ہے؟ اپنی حفاظت کا سامان ہے وہ، اور وار کرنے کے واسطے کیا؟ اسلحہ ہونا ہے. یہ دونوں چیزیں بھی ساتھ رکھو بول رہے اللہ تعالیٰ. کیوں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ کافر لوگ تمہارے دشمن ہیں، اگر وہ لوگ طاق میں ہیں، جب دیکھیں گے آپ جو ہے نماز پڑھیں اور ہتھیار اتار دیں تو ایک دم حملہ نہ کر دیں، پریشان ہو جائیں گے آپ. اسلحتہم، اور اپنے اس کو حفاظت کا سامان کو اور اسلحہ کو دونوں کو ساتھ رکھ لو. پھر یہاں ود الذین کفروا، یعنی چاہتے ہیں کافر لوگ. کافر لوگ کیا چاہتے ہیں بھائی؟ لو تغفلون، تم غفلت میں پڑ جاؤ. تم اگر غفلت میں ہو گئے تو ان اسلحتکم، اپنے ہتھیار سے غفلت ہو جائیں گے. اور کیا کریں؟ اور امتیاتکم، یہ متا ہے نا، وہ میم تا عین مادہ دیکھیے، متا کے معنی کیا؟ سامان. یہ اس کی جمع ہے، یہ اس کی جمع ہے. امتیاتی، تا پہ زیر کیوں آیا؟ وہ اس سے پہلے صوب کے اوپر زیر آ رہا تھا، وہ اصلاحاتی کے اوپر زیر آنا. نہیں ان کی وجہ سے اس پہ آیا، اصلیحتی پہ آیا. اس کے بعد میں عطف آنے کی وجہ سے اس پہ بھی آ گیا وہ. یعنی اپنا سامان اور اسلحہ جو ہے ساتھ ہی رکھو. فَيَمِيلُونَ، اس کا مادہ کیا ہے؟ میم یا لام ہے بھائی، میم یا لام. تو کیا ہوگا؟ ماضی کیا ہوگا؟ مالا یمیلو، مالا یمیلو، یعنی حملہ کرنا. اس کے معنی کیا ہیں؟ حملہ کرنا. یمیلون، وہ حملہ کر دیں گے. آپ کو ذرا غفلت میں دیکھتے ہوئے محسوس کریں گے تو کافر لوگ کیا کریں گے؟ غفلت کا فائدہ اٹھا کے حملہ کر دیں گے. علیکم، تم پر. میلتن واحدتن، ایک ہی دفعہ جھٹ بول کے حملہ کر دیں گے. اس سے بچنے کے لیے ہوشیار رہو بول کے حکم ہے. پھر اس کے بعد میں دیکھیے ولا جناح، اور نہیں ہے گناہ. علیکم، تم پر. ان کانا بکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان کانا، اگر تم ہو. بکم، بکم اذن، اگر کسی وجہ سے تم تکلیف میں ہو. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں یہاں؟ اگر تم کو کسی قسم کی تکلیف ہے، مثال کے طور پہ برسات شروع ہوئی، پانی پڑا ہے، کیا کریں گے بھائی؟ پریشان ہوں گے نا. تو ویسی صورت میں حکم ہے اپنے اتار لو. اذن تکلیف کہہ کی ہے؟ من مطرن، مطرن میں بارش آ گئی. او کنتم مرضا، یا تم بیمار ہو، بیمار ہیں یا بارش کی وجہ سے پریشان ہیں، تو ویسی صورت میں تم اپنے اسلحہ بھی اتار سکتے ہو. ان تضعوا اسلحتکم، اپنے ہتھیار اتار سکتے ہو. یہ تضعوا کا تشریح کرو جناب، بولو مادہ کیا ہے اس کا؟ واو ذواتین. رائٹ، بالکل صحیح. واو ذواتین، واو ذواتین. کو صاحب یہ مثال میں مضارع میں کیا ہوتا؟ ماضی میں رہتا. واو ذوات کیا ہے؟ وہ عین ہے. تو اس کو کیسا لکھیں گے؟ وضع. وضع کیا ہوگا؟ یہ ماضی. اب مضارع کرے تو یہ واو گر جاتا ہے.
یزعو باب جو ہے فتح سے ہے بھائی، باب کس سے ہے؟ فتح سے، تو درمیان حرف پہ ماضی میں بھی زبر رہیں گا، مضارع میں بھی زبر رہیں گا، یہ واو مضارع میں گر جائیں گا، یزا جمع کا صیغہ ہے نا. خذو حذرکم، مگر جو ہے حفاظت کا سامان اپنے رکھنا ہے، اس کو اسلحہ اتار چھوڑ دو، مگر جو آپ حفاظت کا سامان ذرا اور جو پہنے ہوئے ہیں اس کو مت اتارو، یہ رکھو بولے اللہ تعالیٰ. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ اعد، عین دال دال مادہ ہے، عین دال دال، شروع میں کیا ذکر ہے؟ الف زبر دکھ رہا ہے، تو کس کا مفعلہ کا ہو سکتا ہے؟ کس مفعلہ بول رہا ہوں؟ افعال کا، تو اس کا وہ کیا ہوگا؟ بولیے. عین دال دال مادہ ہے نا بھائی، عین دال دال، افعال ملے گا تو کیا ہوگا؟ ایدادن، ایدادن ہے نا. پھر تو ماضی کیا ہوگا؟ آدھا ہو جائے گا. بے شک اللہ تعالیٰ اعد للکافرین، تیار کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ تیار کر رکھا ہے للکافرین، کافروں کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ عذابا مہینا، رسوا کن عذاب تیار رکھا ہے اللہ. کافر آپ لوگوں کو جو ہے ستانا چاہتے کرتے ہیں، تو جو ہے ان کے لیے جو ہے ایسا عذاب رہے گا. چلیے اس کے بعد میں دیکھیے، اس کے بعد میں کیا؟ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، فَإِذَا جب، پھر جب، قَضَيْتُم یا وہی اذا آیا دیکھیے الف والا، تو یہ مضارع کا صیغہ ہے نا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، یہ قاف زا یا مادہ ہے بھائی، قاف زا یا، قضا کے معنی پورا کرنا، قضا، قضیتم بول تو تم پورا کر چکو نماز، جب تم نماز پوری کر چکو، ہاں، فذکروا اللہ. اب یہاں دیکھیے یہ عام حالات میں بھی، یہ تو خیر جنگ کی حالت ہے یا جو ہے سفر کی حالت ہے، اس سے ہٹ کے بھی آپ کے اوپر کچھ مصیبت آئی ہوئی ہے، آپ کچھ پریشانی لاحق ہے، پریشانی لاحق ہے، تو ویسے وقت اللہ حکم دیتا ہے آپ کو کہ کثرت سے مجھے یاد کیا کرو، ہر تکلیف کی حالت میں مجھے کثرت سے یاد کرو. تو اس کثرت میں یہ بھی بیان کر رہے تھے، دیکھیے آپ کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ دیکھیے آپ، فذکروا اللہ، کیا؟ اللہ کو یاد کرو. کیسا؟ قیامن، کھڑے کھڑے بھی ہیں تو اللہ کو یاد کرو، قعوداً بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی اللہ کو یاد کرو، لیٹے ہوئے ہیں تو بھی اللہ کو یاد کرتے رہو. جب آپ تکلیف میں ہیں، کسی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو ویسی حالت میں کیا حکم ہے اللہ کا؟ ہر وقت کیا کرنا؟ اللہ کی یاد میں رہنا، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہنا، کسی کو نہیں. بیٹوں کو مت پکارو، بیوی کو مت پکارو، بچوں کو مت پکارو، بھائی بہنوں کو مت پکارو، کس کو پکارو؟ صرف اللہ کو پکارو، اور اسی کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، جانتے ہیں سب. اس کے بعد اس کی جب تک اس کا حکم نہیں ہوتا کوئی ٹھیک نہیں ہو سکتا، چاہے ماں گڑ گڑا لے، چاہے باپ گڑ گڑا لے، چاہے دو احباب گڑ گڑا لیں، کوئی بھی کر لے، جب اللہ ہی چاہتا جبھی وہ اسی تکلیف دور ہوتی ہے. یہاں صاف اشارہ ہے، آپ صاف اشارہ ہے. ہاں، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب نماز ختم کر چکو. کیسی ہے؟ جنگ کی حالت میں ہے تو پریشانی کی حالت رہتی نا، جنگ میں بھی ہم سوئے ہوئے ہیں، جا کے آ کے مار دیے، کوئی بھی کچھ بھی ہو گیا، تکلیف رہتی ہے، ہیبت سے رہتی تاریخ.
ویسی حالت میں کیا بولا اللہ تعالیٰ فائزہ فذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، اپنے پہلو پہ بھی جب لیٹے ہوئے بھی ہوتے ہیں تب بھی جو ہے اللہ کو یاد کرتے رہتے، یاد کرتے رہو. فَإِذَا عزت ما ننتم، جب تم کو اطمینان ہو جائے، جب تم کو اطمینان ہے بھائی، یہ عربی کا لفظ ہے، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا. اللہ کا فضل ہے بھائی، اطمینان سے گزر رہی بولتے نا بھائی. ہاں تو مگر اس کا 4 عرفی مادہ ہے، اس کو سمجھنا پڑتا، بعد میں سمجھنا اس کو. یہاں تو معنی کیا ہے فیضا، تم کو جب اطمینان ہو جائے، اب یعنی تکلیف دور ہو جائے، جنگ کا ماحول ختم ہو جائے، عام حالات میں آ گئے آپ، تو جب کیا کرو بولے اللہ تعالیٰ فاقیموا الصلاۃ، نماز کو دستور کے مطابق کرتے رہو. ان الصلاۃ کانت، اب یہاں ایک خاص بات بولنے دیکھیے آپ یہاں، یہ آخری آیت، آخری حصہ ہے اس کا. ان الصلاۃ، بے شک نماز، کانت ہے، علی المومنین، مومنوں پر، کتاباً لکھی ہوئی، فرض ہے، موقوتا یعنی مقررہ اوقات میں. 5 نمازیں ہیں آپ کے، 5 نمازوں کا وقت مقرر ہے. ایک نماز کا وقت مقرر ہے، اس نماز میں آپ کوئی دوسری نماز نہیں پڑھ سکتے، وہی نماز پڑھنا. سمجھے بھائی؟ ہر نماز اس کے وقت میں ادا کرنا یہ فرض ہے ہر مسلمان کے لیے. اب دیر ہو رہی ہے، اب آخری 2 منٹ پڑھ رہے ہیں، نماز کو کھڑے رہ رہے ہیں، 2 ختم ہو جاتے، دوسرا وقت شروع ہو جاتا، نہیں، وہ قبول نہیں ہوتی نماز. اب زور کی نماز پڑھنا ہے، اب 3 منٹ باقی ہیں، آپ پھٹافٹ وضو کر کے نماز پڑھنے جا رہے ہیں آپ، وہ وضو کرے تھے کہ وقت ختم، وہ قضا ہو جاتی ہو، کیا ہو جاتی ہو؟ قضا ہو جاتی. وَلَا تَهِنُوا، اس کا مادہ بولو بھائی، ہا نون یا مادہ ہے اس کا، ہا نون یا، روکنا، منع کرنا. ہاں فَلَا تَهِنُوا، مت روکو، ابتغاء القوم، مت منع کرو، مت روکو، ابتغائی، یہ بے باغین یا مادہ اس کا. ابتغاؤن کیا ہے؟ تا دکھ رہا ہے آپ کو، افتعال میں لے جانا ہے. ابتغاؤن، ابتغاؤن کے معنی کیا ہے؟ تلاش کرنا، تلاش کرنا. لا تہنوا ابتغاء القوم، کیا ہوا معنی اس کے؟ سستی کرنا، سستی کرنا، کاہلی کرنے کے معنی ہیں، سمجھے؟ یہاں کیا معنی ہے اس کے؟ ہاں وَلَا تَهِنُوا فِي ابتغاء القوم، تم دشمن قوم کی تلاش میں سستی نہ کرو، یہ مطلب ہے. دشمن قوم کی تلاشی میں سستی مت کرو. مادہ تو وہی ہا نون یا ہے، باب فتح سے ہے. یہ نہا ماضی، مضارع کیا ہوں گا؟ ینہا. باب فتح بولے تو دونوں میں بھی زبر رہیں گا نا. ہاں ینہا. امر کیا ہوں گا بھائی اس کا؟ ہا نون یا. ہنا، یہ کیا ہوں گا؟ یا نی. اب مضارع سے کیا بنا رہے ہیں ہم؟ امر بنا رہے ہیں. علامت مضارع کیا کرے؟ گرا دیے، ہے نا.
نا والا ہے وہ تا سے بنے گا. یہ جو ہے زبر ہے زیر ہے زیر تو کیا ہوں گا یہاں الف زیر الف زیر زیر اور یہ یا کٹ جائیں گا. یہاں اینا ہوں گا. کیا ہوں گا جمع کا صیغہ ہے عمر کا نہیں ہوتا پہلے نہیں عمر کا نہیں ہوتا. نہیں کا ہے اور نہیں امر نہیں. کیا مضارع پورا آ گیا. مضارع کیا ہوں گا تہی نونا. تہی نونا ہو جائے گا. مضارع کے اوپر جو ہے اگر جو ہے نہیں بنائے تو کیا لال آتے نا لال آ کے جو ہے وہ کیا گر جاتا نون گر جاتا. ایسا ہے وہ مضارع سے ڈائریکٹ لال لگا دے رہے تو آخری کر گر جاتا. صحیح ہے. ہاں پھر اس کے بعد میں کیا ہے بھائی ان تکونو تعلمون کی تشریح کرو بھائی. اس کا مادہ بولیے الف لام. اس کا مادہ یہی ہے تو وہ کیا ہوں گا یہ ماضی کیا ہوں گا بھائی بولو علامہ علامہ ہوگا. مضارع کیا ہوں گا یا تا جو بھی ہے تعلمو. جمع کا صیغہ کیا ہوں گا ایسے ہی ہے نا. دیکھو علامہ معنی کیا ہے بھائی تکلیف پہنچنا. تکلیف پہنچنا تکلیف پہنچنا کے معنی ہے بھائی اس کے. تو یہاں کیا بول رہے ہیں دیکھیے ان تکونو تعلمون فإنہم یعلمون کما تعلمون. یہ کیسا ہے دیکھو کیا ہے بول رہے ہیں تعالیٰ تعالیٰ ان تکونو تعلمون اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے بعد میں کہہ رہا ہے پھر فإنہم پھر انہیں یعنی آپ کے دشمنوں کو یعلمون تکلیف پہنچتی ہے کما تعلمون جیسے تم کو پہنچتی ہے. جیسا کوئی جنگ وغیرہ میں ہے جنگ میں جو ہے آپ کو جو تکلیف پہنچتی ہے ویسی تکلیف جو ہے آپ کے مخالفوں کو بھی پہنچتی ہے نا بھائی. مگر آپ کے مخالفین میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ آپ اللہ کو ایک ماننے والے ہیں. آپ اللہ سے امیدیں رکھتے ہیں جنت میں جانے کی. اور مخالف قوم کیا ہے؟ اللہ کو نہیں ماننے والی ہے. ہاں تو اللہ تعالیٰ یہاں جتا رہے ہیں کہ تم مسلمان ہو تم مومن ہو تم ہم سے امید رکھتے ہیں کہ جو بھی تم اچھے کام کر رہے ہیں اس کا بدلہ ملیں گا نا جنت میں جائیں گے. مگر وہ لوگوں تو کچھ بھی امید نہیں ہے نا. وہ لوگوں تو کچھ بھی امید نہیں ہے کہ یہ ہوں گا وہ ہوں گا. وہ تو زندہ ہونے کو بھی مانتے نہیں. وہ لوگ ختم ہو گئے تو ختم ہو گئے مٹی ہو گئے. اب کہاں تو اگتے کہاں جاتے کہاں اور کچھ نہیں سمجھتے وہ لوگ. تو وہ تو اس سے جو ہے آپ تو امید رکھتے ہیں. تو جب تم جو ہے تکلیف پہنچتی ہے تمہارے کو کچھ جنگ کے زمانے میں تو وہ تکلیف ان کو بھی پہنچتی ہے تو اس کو تم برداشت کرو. دشمنوں سے زیادہ تکلیف برداشت کرنے کی اپنے میں صلاحیت پیدا کرو. یہ مطلب ہے اللہ کا بولنا. دشمن جو تکلیف پہنچتے ہیں اپن اگر تکلیف سے پریشان ہوئے تو کیسا. ہم تو اللہ سے امید رکھنے والے ہیں. ہم کبھی پریشان نہیں ہونا. انہوں جو تکلیف برداشت کریں اس سے تکلیف زیادہ ہم برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا. یہ مطلب ہے سب اس کا ہے. ہم یہاں بول رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ جی وہ ترجون من اللہ وہ ترجون تم جو ہے ترجون من اللہ تم اللہ سے امید رکھتے ہو.
را جیم واو مادہ اس کا امید رکھنا، تم اللہ سے امید رکھتے ہو، ما لا یرجون وہ لوگ امید نہیں رکھتے، وہ کان اللہ اور اللہ ہے علیمن حکیمہ، کیا ہے بھائی؟ علیمن، علیمن کیا ہے؟ نہیں، علیم کے معنی کیا ہے؟ علیمن، علیمن جاننے والا، علیمہ سے علیمن یعنی خوب جاننے والا۔ کسا سگا ہے یہ؟ مبالغہ کا سگا ہے، فعیل ان کا وزن ہے بھائی۔ الف لام میم تھا یا اس سے پہلے یا لگا دیے، عین لام میم تھا اس سے پہلے یا لگا دیے، یا ہا کاف میم تھا اس میم سے پہلے یا لگا دیے، تو خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے اللہ۔